السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء ولعنة الله على دجال القاديان الذي قد تنبأ بعد إمام الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا کہ شب ظلمت نے ڈھلنا سیکھا۔ یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ آسمان تھما ہوا تھا، چلے جو میرے محمد تو دنیا نے چلنا سیکھا۔ صلی اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم صلی علی من ختمت به الرسالہ وَأَيَّدْتَهُ بِالنَّصْرِ وَالْكَوْثَرِ وَالشَّفَاعِ۔ آج اس جامع مسجد کے اندر قائد آباد میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت قائد آباد کے زیر اہتمام یہ ختم نبوت کے عنوان سے درس منعقد ہے، اور ابھی آپ بیان سن رہے تھے۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مبلغ ضلع خوشاب ضلع میاں والی کے جماعت کی طرف سے تشکیل کردہ ہمارے مبلغ حضرت مولانا محمد نعیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور وہ کارگزاریاں سنا رہے تھے کہ الحمدللہ بہت سارے قادیانی وہ ہدایت پر آ رہے ہیں، ایمان قبول کر رہے ہیں۔ خوشاب کے علاقے میں یہاں قادیانیوں کی بڑی تعداد ہے، بعض ڈیرے تو پورے کے پورے قادیانی سمجھے جاتے ہیں، اور وہاں کوئی چند مسلمان یا بعض ایسے بھی جہاں ایک بھی مسلمان وہاں نہیں، اور بعض جگہوں پہ اچھی خاصی آبادی میں کافی تعداد قادیانیوں کی ہے، کچھ مسلمان بھی ہیں۔ لیکن الحمدللہ اللہ رب ذوالجلال ہمارے پاس دیکھیں وہ مال و دولت وہ سرمایہ تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ حق والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ ہم بڑے کمزور ہیں، لیکن ہمارا رب بڑا طاقتور ہے، قادر مطلق ذات ہے۔ اللہ رب ذوالجلال آپ اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھا کریں، اپنے آپ کو احساس کمتری کے اندر مبتلا نہ ہو، آپ ذرا ہمت تو کریں۔ یہ ہے کہ ہم ہمت کریں گے، اللہ کی مدد بہرحال حق اور حق والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ رب ذوالجلال عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی اس کاوش مبلغ حضرت مولانا محمد نعیم صاحب، اللہ ان کی اس کاوش کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور یہاں کے جماعت کے جو ذمہ داران ہیں حضرت مولانا تنویر صاحب
اور حضرت مولانا منیر احمد صاحب، یہ حضرات ہمارے قاری عبدالصمد صاحب، مولانا محمد اسماعیل صاحب اور دیگر علماء، ہمارے حاجی ملک محمد جمشید صاحب اترا سے، الحمدللہ یہ ہے جماعت کا فائدہ کہ جماعت میں جڑنے کی برکت سے جہاں پر بھی کوئی ایسی فتح اللہ عطا فرماتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کو اس جماعت سے محبت کی وجہ سے، جماعت کا کارکن ہونے کی وجہ سے اور جماعت کے ساتھ منسلک ہونے کی وجہ سے اللہ رب ذوالجلال آپ سب کو اس اجر و ثواب کے اندر شریک فرما دیتے۔ تو کیا خیال ہے، پھر جماعت کے ساتھ باقاعدہ وابستہ ہوں گے انشاءاللہ؟ یہ جماعت کے ساتھ محبت ہوگی انشاءاللہ؟ اور کیوں نہ ہو کہ یہ ہماری کوئی کیا ہے دنیاوی مقاصد کے لیے کوئی دنیا کا مقصد ہو، مطلب ہو، وہ نہیں، صرف اور صرف کیا ہے، یہ نہیں کہ ہم کوئی سیاست کو حرام سمجھتے ہیں، سیاست کو حرام نہیں سمجھتے۔ اللہ میں حضرت مکی حجازی صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضرت کا ایک فرمان جو ہے نا مجھے یاد پڑتا ہے۔ حضرت فرمانے لگے کہ سیاست کے میدان میں بھی علماء کا ہونا ضروری ہے اور سیاسی حوالہ سے بھی علماء کی پشپنائی اور مضبوطی ضروری ہے۔ فرمانے لگے کہ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے پاس یہاں تشریف لاتے تھے، جب حج کے لیے آئے، عمرہ کے لیے آئے تو حضرت مکی صاحب حرم پاک میں درس ارشاد فرماتے جب یہاں آتے تو حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے ہاں ٹھہرتے تھے، میں میزبان ہوتا تھا، حضرت مفتی صاحب میرے مہمان ہوتے تھے۔ اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے ان بزرگوں پر، ان کی قبروں پر، ان کی ارواح کو اللہ رب العزت کیا ہے جنت میں اعلیٰ علیین میں بہترین اونچا مقام نصیب فرمائے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت مفتی صاحب تشریف لے آئے تو یہ جو رکن یمانی ہے یہاں طواف وغیرہ کر کے ہم بیٹھے ہوئے تھے تو مجھے کہنے لگے بیت اللہ کی چھاؤں میں حرم پاک میں حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ مکی صاحب میں جب نیا اسمبلی میں گیا تو میں تو تدریس کا آدمی تھا، مسجد مدرسہ کا آدمی تھا، اسمبلی کا جو میں نے ماحول دیکھا تو میرے تو پاؤں تلے زمین نکل گئی، میں تو پریشان ہو گیا، بھئی یہاں عجیب سا ماحول ہے اور خواتین انتہائی بے پردگی کے ساتھ اور پتہ نہیں کس کیا ہے تیاری کے ساتھ یہاں آتی ہیں، عجیب سا ان کا لباس اور عجیب جو ہے نا ان کی صورتحال۔ تو میں تو مدرسہ اور مسجد کے پاکیزہ ماحول کا آدمی تھا، میں تو یہ صورتحال دیکھ کے پریشان رہا، بلکہ حضرت فرماتے ہیں کہ میں روتا رہا کہ یا اللہ مجھے کوئی تیری ناراضگی تو نہیں آ گئی کہ میں کس پاکیزہ ماحول سے نکل کر اس جو ہے نا گندے ماحول کے اندر آ گیا۔ کہاں وہ پاکیزہ ماحول اللہ اللہ والا، لا الہ الا اللہ کے گنبد کے نیچے محمد الرسول اللہ کی خوشبو میں، کہاں میں اس ماحول کا آدمی تھا، اور کہاں آج صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر کیا عجیب سا ماحول ہے، اور یہاں دیکھیں تو اسمبلی میں کیا ہے بے پردہ خواتین بڑی تعداد میں موجود ہیں، تو کہیں تیری ناراضگی تو نہیں ہو گئی؟ کہتے میں پریشان حال رہا، لیکن کچھ ہی عرصہ جب گزرا تو اس کے بعد جب مسئلہ پیش آیا ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوانے کا، تو کہتے ہیں اللہ رب ذوالجلال نے بھٹو جیسے حکمران کے سامنے ہمیں ہمت عطا فرمائی، ہم نے قادیانیوں کا مسئلہ اسمبلی کے اندر واضح کر کے پیش کیا اور اسمبلی کے ممبران کو سمجھایا اور قادیانیت کے کفر کو تشت ازبام کیا، اور اس کی حقیقت اسمبلی کے اندر کیا ہے اس کو واشگاف کر کے رکھ دیا، قادیانیت کو، قادیانی فتنے کو ننگا کر کے رکھ دیا۔ تو کہتے ہیں جب وقت وہ آیا کہ 7 ستمبر 1974 پاکستان کی قومی اسمبلی سے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوایا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں نے کہا اللہ نے جو مجھے اسمبلی کے لیے بھیجا تھا شاید اسی وقت کے لیے بھیجا تھا کہ قادیانیت کا مسئلہ جہاں زیر باس آئے گا، اور الحمدللہ ہمارے ہاتھوں الحمدللہ اس قادیانی اژدہا کا سر کچلا جائے گا۔
الحمدللہ اس قادیانی سانپ کا، اس قادیانی اژدہے کا اور اس قادیانی پھونکارتے ہوئے اس سانپ کا سر کچلا گیا، اور پاکستان کی قومی اسمبلی سے الحمدللہ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کے زمانہ میں باقاعدہ آئینی طور پر یہ فیصلہ ہوا کہ قادیانی مسلمان نہیں ہے، قادیانی کافر ہے۔ آپ بھی کہیں قادیانی مسلمان، آپ بھی کہیں قادیانی مسلمان، قادیانی کافر ہے، قادیانی مسلمان نہیں ہے۔ یہ آئین کی بات ہے۔ آئین اگر اجازت نہ بھی دیتا، جب آئین اجازت نہیں دے رہا تھا، ہمارے اکابرین نے، بزرگوں نے اس زمانے میں بھی مرزا قادیانی اور مرزائیوں کو کافر کہا۔ آج تو آئین کی تائید حاصل ہے۔ بہت سارے لوگ ہمارے سادہ مسلمان کہہ دیتے ہیں ہاں، اور حضرت مکی صاحب نے یہ بات بھی تب چھیڑی، فرمانے لگے، ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ جی پاکستان میں علماء جو ہے سیاست کے اندر ہیں، تو علماء کو سیاست کے اندر آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ بھائی علماء اگر سیاست میں نہیں آئیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ایسے لچر، لوفر، لفنگے اور ایسے قسم کے لوگ سیاست میں ہوں گے، پھر وہ تو کباڑہ کریں گے۔ ان کو کیا پتہ ختم نبوت کیا ہے؟ انہیں تو ختم نبوت کا نام لینا نہیں آئے گا، وہ تو زبردست نقصان کریں گے۔ اس لیے علماء کا اسمبلی میں ہونا اور ہمارا ان کی تائید۔ اور ایک صاحب نے بڑی قیمتی بات فرمائی، فرمانے لگے کہ ایک جگہ میں تو غیر سیاسی آدمی ہوں، میں نے درس دیا، تو کہتے ہیں درس دینے میں نے جب کیا ہے جو ہے نا کیا دین کی بات کہی، دین کی بات کوئی سمجھائی، تو کئی کالج اور یونیورسٹی کے نوجوان بھی بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے جی بہت اچھی بات ہمیں سمجھ آئی، آج تک ہمیں جو ہے نا اس حوالہ سے دین کی ایسی بات کسی نے نہیں سمجھائی ہے۔ تو کہنے لگے جی آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں دین کی بات سمجھائی، آپ جیسے علماء ہونے چاہیے، لیکن یہ جو سیاست میں مولوی ہے نا اور سیاسی کردار ہے، ان سے بس ہمیں نفرت ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو وہ مولانا بڑے جید عالم ہے، فرمانے لگے، میں نے اس سے کہا بیٹا قریب آ جاؤ، آگے۔ میں نے کہا کہ معذرت کے ساتھ پتہ ہے یہ سوال کس کا ہے، یہ بات کس کی ہے کہ سیاسی مولوی جو ہے نا وہ اچھے نہیں ہیں؟ یہ سوال اصل میں قادیانیوں کا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ جب اسمبلی میں قادیانیوں کا مسئلہ زیر بحث آیا تھا تو اس وقت پاکستان کی اسمبلی میں چند ایک علماء، حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بریلوی مسلک کے علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ چند ایک اور کیا علماء اسمبلی کے اندر تھے۔ لیکن الحمدللہ کہ اس وقت پاکستان کی قومی اسمبلی سے قادیانیوں کو متفقہ طور پہ غیر مسلم اقلیت قرار دیا، تو اس میں اصل میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوانے میں اصل بنیادی کردار ہے ہی سیاسی علماء کا۔ تو یاد رکھیے گا، مسجد کے مولوی سے بھی قادیانی دور رہے گا، مدرسے کے مولوی سے بھی شاید نفرت کرے گا، لیکن جتنا قادیانی اژدہا کو تکلیف سیاست میں موجود مولوی سے ہے، اتنی تکلیف شاید ہی کسی مولوی سے ہو، کیونکہ یہی تو وہ مولوی ہے جس نے 1974 میں اس سانپ کو کاٹا تھا، قادیانیت کے فتنے اور اس کا سر کچلا تھا۔ آج سب سے زیادہ اگر قادیانی ٹولے کو اگر تکلیف ہے تو وہ سیاست میں علماء اور اکابر علماء کرام کی موجودگی کی وجہ سے۔ تو فرمانے لگے کہ یہی تحریک ختم نبوت کی تحریک تو 1953 میں بھی چلی تھی، لیکن 10,000 مسلمان لاہور کے مال روڈ پر شہید ہوئے، لیکن قادیانی آئینی طور پر غیر مسلم اقلیت نہیں قرار دلوائے جا سکے۔ غیر مسلم تو پہلے سے تھے، کافر تو پہلے سے تھے قادیانی، لیکن آئینی طور پر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت نہیں قرار دلوایا، حالانکہ بہت بڑی قربانی دی۔ 10,000 مسلمان لاہور کے مال روڈ پر شہید ہوئے، لیکن یہی تحریک 1974 کے اندر چلی تو 74 کے اندر ایک بھی مسلمان نہیں شہید ہوا، اور پاکستان کی قومی اسمبلی سے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوا دیا۔ بھائی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے 1953 میں بے شک امت مسلمہ نے، اسلامیہ نے، پاکستان نے بہت بڑی قربانی دی۔ 10,000 مسلمان صرف لاہور کی سڑکوں پر شہید ہوئے، مال روڈ پر شہید ہوئے، لیکن اس وقت سڑکوں، چوکوں، چوراہوں میں تو مسلمانوں کی آواز پہنچتی رہی، لیکن اسمبلی کے اندر نمائندگی نہیں تھی، اسمبلی کے اندر علماء موجود نہیں تھے، اس لیے یہ مسئلہ حل نہ ہوا۔ گولی اور طاقت کے زور پہ اس تحریک کو دبا دیا گیا، اور یہ سمجھا گیا شاید یہ تحریک
तहरीक ख़त्म है। लेकिन अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमहुल्लाह ने कहा था कि दुनिया वालों ये मत समझो जनरल आज़म खान ये मत समझे कि हमने गोली चला के 1953 की तहरीक को ख़त्म कर दिया, इसका गला घूंट दिया है। नहीं, फरमाया हम उम्मत मुस्लिमा के दिल में सीने में ईमान की ख़त्म नबूवत की चिंगारी वो दफन करके जा रहे हैं। वक्त आएगा ये चिंगारी अंगड़ाई लेगी और ये एक शोला जवाला बनेगी और इंशाअल्लाह कादियानियत को जलाकर, कादियानी फितने को जलाकर बुसम कर देगी, कादियानियत के परखचे उड़ाएगी। ये एक एटम बम की ताकत साबित होगी। चुनाचे 1974 के अंदर इधर सड़कों पर एहतजाज हुआ, उधर असम्बली के अंदर मुफ्ती महमूद ने नुमाइंदगी की। यही मुसलमानों की उम्मत की आवाज़ असम्बली के ईवानों तक पहुँचाई। मुजाहिद इस्लाम, शहर इस्लाम हज़रत मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह ने उम्मत की आवाज़, इस्लामिया ने पाकिस्तान आशिकान रसूल की आवाज़ असम्बली के अंदर पहुँचाई। नतीजा ये हुआ भुट्टो साहब मजबूर हो गए और 7 सितंबर 1974 असर के वक्त 4:35 पर पाकिस्तान की कौमी असम्बली से कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिलवाया गया। तो क्या ख्याल है भाई, सियासत में उलमा का आना कोई हराम है? ये कैसी बातें, हम क्यों इस बात को सोचते नहीं हैं? ये बाज़ बातें मीडिया पर सुनी सुनाई बातें तो खुद कादियानी जन इनको उजागर करते हैं ताकि मुसलमानों की जो असल ताकत है, असल पावर है, उसकी तरफ इनकी तवज्जो और ध्यान ना हो। बहरहाल मैंने तो ये बात शुरू से, ये मेरा मौजू नहीं था, लेकिन ये कि ये गलतफहमी भी दूर करना ज़रूरी है। जितना सर बड़ा उतना दर ज़्यादा, ये उन्हीं को पता होता है वो कैसे कैसे क्या है इस्लाम का झंडा बुलंद करते हैं, दुश्मनान इस्लाम को कैसे कैसे ब्रेक लगाते हैं, उनका कैसे मुकाबला करते हैं। हमारे मोहल्ले में एक बदमाश हो, हमसे वो कवर नहीं होता। असम्बली में जो 360 बदमाश वहाँ मौजूद हों, बल्कि बदमाशों की सरपरस्ती करने वाले, उनको कंट्रोल करना कोई आसान काम है। हम कहते मौलवी 4 हों, वो इस्लाम भी नाफिज कर दें और सारा कुछ कर दें। इतने बेचारे इतनी थोड़ी तादाद में इतना तो नहीं कर सकते, लेकिन जाहिर है फिर भी थोड़ी बहुत जो दीन की आवाज़ वहाँ लगा देते हैं। ख़त्म नबूवत का मसला हो, नामूस रिसालत का मसला हो, अल्लाह इन उलमा को फतह अता फरमाए, अल्लाह इनकी मदद फरमाए, अल्लाह इनकी ताईद फरमाए। खुसूसन जो असम्बली में, ईवानों में या बाहर ख़त्म नबूवत का और नामूस रिसालत का झंडा और अलम बुलंद कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल जलाल उनको हर मैदान में फतह नसीब फरमाए, अल्लाह उनको कामयाबी अता फरमाए। हज़रात गिरामी, ख़त्म नबूवत के इस मुक़द्दस उन्वान से आज आपकी इस जमात आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के ज़ेर एहतिमाम अभी मौलाना फरमा रहे, ये 8वां दर्स है। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद अल हबीब आपकी इस तारीख़ी और बड़ी मस्जिद में, यहाँ के इस मरकज़ में अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म नबूवत के हवाला से, ख़त्म नबूवत क्या है? ख़त्म नबूवत सिर्फ़ एक मसला नहीं, ख़त्म नबूवत हमारा ईमान है, ख़त्म नबूवत एक बुनियादी अक़ीदा। अक़ीदा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, ये उक़दा से, इसका मादा उक़दा है, ये उक़दा से लिया गया है। अक़ीदा उक़दा, अक़ीदा उक़दा किसे कहते हैं? अक़ीदा उक़दा आपको पता है पहले ज़माने में जब थैलियों और शापरों का ऐसा रिवाज नहीं था, हमारे देहात से लोग शहर में जाते थे और वहाँ जाकर कोई क्या है सौदा सल्फ़ ख़रीदा, वहाँ जाकर कोई क्या है गुड़ शक्कर वगैरह कोई चीज़ ख़रीदी, दालें वगैरह ख़रीदी और उसके बाद अपनी चादर अपने रुमाल को बिछाया और सारा ख़रीदा हुआ माल सौदा सल्फ़ वो क्या उसमें डाला और ऊपर से गिरा लगा दी। अक़ीदा उक़दा, उक़दा अरबी ज़बान में गिरा को कहा जाता है। जैसे रुमाल चादर में या थैले में रख कर गिरा लगाने से वो चीज़ महफूज हो जाती है, इसी तरह से जिस शख्स का अक़ीदा हो, अक़ीदा दुरुस्त हो, अक़ीदा मजबूत हो, अल्लाह उसके ईमान को भी बचाते हैं, अल्लाह उसके अमाल को भी बचाते हैं। बहुत सारे लोग जब उनके सामने कादियानियत की बात आती है तो वो कह देते हैं मौलाना हमने तो देखा कादियानी भी नमाज़ पढ़ रहे थे, हमने देखा हमारे मोहल्ले में एक साइड पे कादियानी रहता है, वो तो रमज़ान में सहरी के वक्त उठकर जो है ना सहरी भी खाता है, ज़ाहिर सहरी खाता है, सहरी के वक्त उठता है तो रोज़ा भी रखता होगा। हमने देखा एक कादियानी वो अपनी दुकान पर बैठकर कुरान करीम की तिलावत कर रहा था, हमने देखा एक कादियानी छुप छुपा के कोई झूठ बोल के उम्रे के लिए चला गया था, उम्रा भी करके आ गया, वापस आके मार्केट में बाज़ार में मिठाई तकसीम कर रहा था। अगर पता चल जाए कि ये कादियानी है
تو سعودی عرب کے اندر قانون موجود ہے، اسی وقت سٹمپ لگاتے ہیں، اس کو سٹمپ لگا کے مور لگا کے اسے ریورس گیئر لگا کے واپس کر دیتے ہیں، لیکن بعض دفعہ قادیانی جھوٹ بول کے عمرے کے لیے بھی چلے جاتے ہیں۔ تو مولانا آپ کہتے ہیں قادیانی مسلمان نہیں ہیں، اور قادیانی تو نماز بھی پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، بعض دفعہ روزہ رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں، بعض دفعہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بعض دفعہ کوئی قادیانی وہ چھپ چھپا کے چوروں کی طرح جا کے حج اور عمرہ کر کے آ جاتا ہے، واپسی آ کر مٹھائی تقسیم کرتا ہے۔ تو مولانا یہی اعمال ہیں جن کی وجہ سے آدمی مسلمان کہلاتا ہے۔ آپ اور آپ کی جماعت عالمی مجلس کہتے ہیں قادیانی مسلمان نہیں، اور ہم دیکھتے ہیں قادیانی میں بہت سارے مسلمانوں والے اعمال ہیں۔ یاد رکھیے گا، ایک ہے اعمال، ایک ہے عقیدہ۔ عقیدہ پہلے، عمل بعد میں۔ ہمارا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ قادیانی اس لیے مسلمان نہیں ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے۔ ہمارا دعویٰ تو سنو، ہمارا یہ دعویٰ ہی نہیں کہ قادیانی اس لیے مسلمان نہیں ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھتے۔ ہمارا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ قادیانی اس لیے مسلمان نہیں ہے کہ وہ حج پہ نہیں جاتے، وہ عمرہ نہیں کرتے۔ ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے، ہمارا دعویٰ عقیدے کا ہے کہ یہ ایک اسلام کے اساسی اور بنیادی عقیدے کے منکر ہیں۔ وہ عقیدہ عقیدہ ختم نبوت ہے کہ یہ حضور پاک کو اللہ کا آخری نبی نہیں مانتے، بلکہ یہ کہتے ہیں حضور کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے۔ چنانچہ مرزا غلام قادیانی یہ مہدی مسیح یہ فلاں اور یہ اللہ کا نبی بن کے آ گیا ہے۔ یہ مرزا غلام قادیانی بدبخت جیسے نبی شخص کو اللہ کا نبی قرار دیتے ہیں۔ بولیے میرا آپ کا عقیدہ اور ایمان کیا ہے کہ حضور اللہ کے، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں؟ آخری بچے بھی بولے ہمارے نبی اللہ کے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آخری لاسٹ آخری نبی ہیں۔ اور حضور علیہ السلام کے بعد بولیے کسی قسم کا کوئی نبی ہو سکتا؟ تو مجھے بتائیے، جب اللہ کے نبی نے خود اعلان فرما دیا کہ انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں۔ آقا خاتم النبیین کا کیا معنی؟ فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں، چھوٹا بڑا ذلی بروزی، مستقل غیر مستقل، صاحب شریعت غیر صاحب شریعت، شریعت والا شریعت کے علاوہ، پہلے نبی کی اتباع کرنے والا، کسی قسم کا کوئی نبی نہیں۔ تو بولیے جو حضور کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے یا اسے نبی مانتے ہیں ایسے کچھ چند بدبخت لوگ، تو مجھے بتائیے یہ دعویٰ کرنے والا پھر مسلمان کہلا سکتا ہے؟ اور اس کو نبی ماننے والے مسلمان کہلا سکتے ہیں؟ نہ یہ دعویٰ کرنے والا مسلمان، نہ اس کو نبی ماننے والے مسلمان۔ اس لیے ہمارا دعویٰ یہ ہے مرزا غلام قادیانی اور اس کے مرزائی اس کو ماننے والے حضور پاک کو اللہ کا آخری نبی نہیں مانتے، یہ ایک بنیادی عقیدہ ختم نبوت کے منکر ہیں، اس لیے مرزائی مسلمان نہیں کافر ہیں۔ ہمارا اختلاف ان سے عقیدے کا ہے، اور ہمارے سادہ مسلمان اعمال لے کر پیش کرتے ہیں، اعمال بعد میں، عمل بعد میں، عقیدہ پہلے۔ بولیے عمل، نماز روزہ حج زکوٰۃ عمل ہے، یہ اعمال ہیں۔ ختم نبوت عقیدہ ہے، ختم نبوت ایمان ہے، ایمان پہلے ہے، عمل بعد میں ہے۔ ہم ایمان کی بات کرتے ہیں، ہمارے سادہ مسلمان، سادہ بھائی، ہمارے بھائی ناسمجھی میں ان کے اعمال لے کر پیش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جب تک قادیانی امت، قادیانی جماعت، امت تو اس کو کہنا نہیں چاہیے، قادیانی جماعت جب تک حضور علیہ السلام کو اللہ کا آخری نبی نہیں مان لیتی، حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر غیر متزلزل ایمان، غیر مشروط ایمان، بلا شک و شبہ ایمان کی بات نہیں کرتے، مرزا غلام قادیانی سے بری ہونے کا، بیزار ہونے کا اعلان نہیں کرتے۔ یاد رکھیے کوئی قادیانی اور مرزائی مسلمان ہو سکتا؟ نماز روزے سے مسلمان ہو سکتا؟ حج زکوٰۃ سے مسلمان ہو سکتا؟ یہ وہ اساسی اور بنیادی عقیدہ ہے۔ اسی وجہ سے اس عقیدے سے متعلق امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے 4 بڑے اماموں میں بڑا نام ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے امام ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، علماء نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن و سنت سے لاکھوں مسائل انہوں نے نکالے، اور لاکھوں مسائل نکال کر امت کو دیے، رہنمائی فرمائی، لیکن فرمایا امام ابو حنیفہ کی فقہ کے اندر، فقہ حنفی کے اندر 2 مسئلے سب سے حساس ہیں۔ نمبر 1
किस को काफिर कहना है और किस को काफिर नहीं कहना, किस पर कुफर का फतवा लगाना है और किस पर नहीं लगाना। और नंबर दो, दूसरा मसला कि कहाँ शरई तौर पर जिहाद है और कहाँ शरई तौर पर जिहाद नहीं है। ये नहीं है कि 15-20 आदमी 100-50 आदमी खड़े हो जाएं और वो जिहाद का ऐलान कर दें, वहाँ जिहाद शुरू हो जाए। नहीं, शरई तौर पर उलमा देखेंगे यहाँ ये लड़ाई जायज़ भी है या नहीं, इसे शरई तौर पर जिहाद कहा जा सकता है नहीं कहा जा सकता। एक, कहाँ शरई तौर पर जिहाद है और कहाँ नहीं। नंबर दो, दूसरा मसला जो सबसे हसास और नाजुक मसला है, फरमाया कि किस को काफिर कहना है, कुफर का फतवा किस पर। ये फ़िक़्ह हनफी के हज़ारों नहीं लाखों मसाइल में सबसे हसास और नाजुक मसला है, क्योंकि इमाम साहब किसी के कुफर के फतवा देने में बड़े मोहतात थे। ऐसे नहीं फतवा लगा दिया ये भी काफिर है जी, वो भी काफिर है जी, ये भी काफिर है जी, वो भी काफिर है। नहीं, इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह बड़े हसास थे और बड़े इस बारे में मोहतात थे, एहतियात बरतते थे। लेकिन वही इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जो कुफर का फतवा देने में बड़े मोहतात थे, किसी ने पूछा हजरत जी अगर एक शख्स है, ये नबी होने का दावा करता है, चलो ये तो काफिर है, ये कुछ लोग हैं जो इसे नबी मानने लग जाते हैं कि जी तू जो कहता है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, बस हाँ तू ठीक है, ये मौलवी वैसे ही है, तू ठीक है, ये तो काफिर है, ये इसको नबी मानने वाले इसके जो चमचे हैं ये तो काफिर हैं। लेकिन हजरत जी एक शख्स ऐसा है जो न नबी होने का दावा करता है और न किसी नबूवत के दावेदार बदबख्त को नबी मानता है, लेकिन इतनी बात है वो आकर हुजूर अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत के बावजूद एक नबूवत के दावेदार को उससे आकर नबी होने की दलील मांगता है, तो क्या इस दलील मांगने वाले के लिए कोई खतरे की बात तो नहीं है? इसके ईमान के लिए कोई ख़तरे की बात तो नहीं है? कहीं इसका ईमान तो नहीं ख़तरे में हो जाएगा, डानोडोल हो जाएगा? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह अल्लाह, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया हुजूर अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत का ये अक़ीदा इतना हसास, इतना अहम और इतना नाजुक है, फरमाया कि मन तलब मिनो अलामतन नबूवत फ़क़द कफ़र। फरमाया जो शख्स हुजूर अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत के ऐलान अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबी अबादी कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद किसी किस्म का कोई नबी नहीं, इस ख़त्म नबूवत के ऐलान के बाद हुजूर की ज़बान का ऐलान है, किसी मौलवी की ज़बान का ऐलान नहीं। अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबी अबादी। फरमाया आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस ख़त्म नबूवत के ऐलान के बावजूद अगर कोई शख्स नबूवत का झूठा दावा करता है और कोई शख्स अपनी सादगी की बुनियाद पर आकर उससे नबी होने की दलील मांगता है, तो फरमाया दलील मांगने वाला भी काफिर है। कितना हसास मसला है, कितना नाजुक मसला है। हजरत जी आप तो कुफर का फतवा देने में बड़ी एहतियात बरतते हैं, आज क्या हुआ जब ख़त्म नबूवत की बात आई आपने फ़ौरन फतवा लगा दिया। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि दलील मांगना कि तू नबी है या नहीं, ये दलील मांगना हुजूर पाक की ख़त्म नबूवत पर शक है और हुजूर की ख़त्म नबूवत में शक करना भी कुफर है। ये दलील मांगना उस दज्जाल के काफिर होने में शक है और उसके काफिर होने में जो हुजूर पाक के बाद नबी होने का दावा करे उसके काफिर होने में शक करना भी कुफर है। बोलिए हुजूर की ख़त्म नबूवत में शक करना भी, बोलिए हुजूर की ख़त्म नबूवत में शक करना भी, और हुजूर की ख़त्म नबूवत के इस अकीदे पर हमलावर होने वाला चोर डाकू लुटेरा उसके काफिर होने में शक करना भी, बोलिए उसके काफिर होने में शक करना भी। वजह क्या है कि दलील मांगना, फरमाया कि ये शक की दलील है और हुजूर की ख़त्म नबूवत में शक करना भी कुफर है।